ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اگر علیحدگی کا اعلان کیا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم کسی جماعت میں نہیں جانا چاہتے. اس کی مثال عثمان ڈار صاحب موجود ہیں. تو کوئی اگر زبردستی ہوتی تو وہ بھی اس دن اعلان کرتے. ٹھیک ہے 3.5 سال عثمان بزدار کی بھی یہ جو پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ہیں ہم انہی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. تو ماضی کی کافی حکومتیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں. تو ہمیں تو بڑی امید ہے کہ یہ جو دو شخصیات ہیں جہانگیر ترین صاحب ہیں علیم خان صاحب ہیں یہ اپنے اپنے شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں. یہ جو لوگ آ رہے ہیں علی نواز اوان ہو گیا یا نقی صاحب ہو گئے، بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ دل سے نہیں آ رہے، یہ لوگ مطلب کسی زبردستی سے آتے ہیں اور ہنس کے تصویر کھنچوا لیتے ہیں. آپ تو وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں اور سارے معاملات جانتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی زبردستی ہے یا پھر یہ ایک جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں بہت ساری جماعتوں کو بڑی تکلیف پہنچی کہ جب اس طرح 9 مئی کے بعد تحریک انصاف میں سے جو لوگ نکلے تو کچھ پارٹیوں کو امید تھی کہ شاید ہم لوگ جو سابقہ ایم پی اے یا ایم این اے رہ چکے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ شمولیت کریں گے. مگر ہمارا ایک ایجنڈا تھا. ہم تو دیکھیں نا عمران خان کے ساتھ ایک ایجنڈا میں شامل ہوئے تھے کہ ہم نے مل جل کے یہ جو پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ہیں ہم انہی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. اس میں ٹھیک ہے 3.5 سال عثمان بزدار کی بھی جو ایفیشنسی ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو ماضی کی کافی حکومتیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں. تو ہمیں تو بڑی امید ہے کہ یہ جو دو شخصیات ہیں جہانگیر ترین صاحب ہیں علیم خان صاحب ہیں یہ اپنے اپنے شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں. مطلب زراعت ہو گئی، فائنینس ہو گیا. یہ جو لوگ پھر پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ جی زبردستی آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیا پروپوگنڈا ہے کہ لوگ زبردستی آ رہے ہیں؟ ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے بہت سارے لوگوں کو کہ جب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرف کیوں جا رہے ہیں آئی پی پی میں، یہ کوئی بھی ایک جماعت آپ کر لیں اس میں کیوں نہیں شامل ہو رہے. دیکھیں ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اگر علیحدگی کا اعلان کیا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم کسی جماعت میں نہیں جانا چاہتے. اس کی مثال عثمان ڈار صاحب موجود ہیں. تو کوئی اگر زبردستی ہوتی تو وہ بھی اس دن اعلان کرتے. میں تو سمجھتا ہوں میری فرق حبیب صاحب سے علیحدگی میں ملاقات ہوئی، آصف نقی صاحب ان کے تو دیکھیں نا پورا خاندان پہلے ہی آ چکا تھا، طالب نقی صاحب وغیرہ. بس وہ جس بھی وجہ سے وہ نہیں اگر اس وقت انہوں نے اعلان کیا. تو اب تو ضلع قصور میں سمجھتا ہوں تمام ڈسٹرکٹس کی نسبت ضلع قصور میں سب سے زیادہ شمولیت ہوئی جو ہمارے سابقہ ایم پی ایز ہیں. آپ کی جو پرسنل ملاقاتیں رہی ہیں جیسے علی نواز اوان یا نقی صاحب کے ساتھ، تو ان میں کوئی ایسی بات سامنے آپ کو لگتا ہے؟ طور پہ نہیں. ان کو دیکھیں ان کے پاس 2 آپشنس تھیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ آزاد رہیں اور وہ کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے تو ان کی مرضی ہے، اور کسی نے ان کو فورس نہیں کیا کہ نہیں آپ جائیں آپ الیکشن لڑیں. اور الیکشن لڑنا تو دیکھیں ہر ایک کا اپنا ایک ثواب دید ہے. تو ایسا میں تو بالکل اس کو رد کرتا ہوں. کوئی ایسا تاثر نہیں ہے کہ زبردستی. کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے کہا جی کہ ہم علیحدگی کرتے ہیں مگر ہم کسی جماعت میں شمولیت نہیں کرنا چاہتے. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں.